بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی رومال، رنگ اور رگھوناتھ، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک روز بہن نے اپنے اس بھائی کو بتایا کہ وہ اوپر جاتی ہے تو رگھوناتھ اسے اشارے کرتا ہے اور نوٹ دکھاتا ہے۔ رگھوناتھ کو اپنے باپ کی دولت مندی پر ناز تھا۔ اسے غالباً یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو روپے پیسے سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے مسلمان دوست کو بھی جھوٹا بیان دینے کے لیے 100 روپیہ پیش کیا تھا۔ اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنے والا اس کا باپ تھا اور یہ بھائی جو اس سے چھوٹا تھا۔ اس کے بعد 2 بھائی بہت چھوٹے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ رگھوناتھ شیر ہو گیا تھا۔ لڑکی کے بھائی نے اپنے باپ کو نہ بتایا۔ باپ بیچارہ پریشان ہونے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ یہ درمیانہ درجے کا گھرانہ تھا۔ ایک روز اس لڑکے نے باہر کہیں رگھوناتھ سے کہا کہ ایسی حرکتیں نہ کیا کرے، ادھر ادھر دیکھنے والے بدنام کرتے ہیں۔ رگھوناتھ نے برا منانے یا کچھ اور کہنے کے بجائے اس لڑکے کو دوست بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ لڑکے نے دوستی قبول نہ کی، لیکن رگھوناتھ کے اتنے اچھے سلوک سے وہ متاثر ضرور ہوا۔ کچھ دن بعد لڑکے کو اس کی بہن نے ایک ریشمی رومال دیا اور بتایا کہ وہ چھت پر گئی تو رگھوناتھ نے رومال کے ساتھ پتھر باندھ کر اس کی طرف پھینکا ہے۔ لڑکا رومال لے کر رگھوناتھ کے پاس گیا اور رومال پھاڑ کر اس پر پھینک دیا۔ رگھوناتھ نے اسے اپنا چھوٹا بھائی کہا اور اسے پھانسنے کے کچھ دلکش طریقے اختیار کیے۔ پھر ایک روز رگھوناتھ نے لڑکی کی طرف رنگ پھینکے جو کانوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ لڑکی نے یہ بھی اپنے بھائی کو دے دیے اور وہ رو پڑی۔ لڑکے نے یہ بھی رگھوناتھ کو دے دیے۔ لڑکے نے اسے دھمکی بھی دی۔ ایک روز لڑکے کو کسی نے بتایا کہ رگھوناتھ اس کی بہن کو بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ لڑکا چونکہ چھوٹا اور اکیلا تھا اور رگھوناتھ بڑا اور اس کی نسبت طاقتور تھا، اس لیے وہ اس ہندو سے ہاتھا پائی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز لڑکی اور لڑکے کے باپ کے کان میں کچھ باتیں پڑیں۔ وہ ان کی ماں سے کہہ رہا تھا، میرا ایک جوان بیٹا ہوتا تو اس ہندو کو میں زندہ نہ چھوڑتا۔ ماں بھی پریشان ہو گئی۔ لڑکا سن رہا تھا۔ اس نے ماں اور باپ سے کہا کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور وہ اتنے پریشان نہ ہوں۔ اس نے کہا، میں بھی تو جوان ہوں، میں انتقام لے سکتا ہوں۔ اس کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انتقام لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اسے محسن ملا۔ اس نے بڑے غور سے لڑکے کو الگ لے جا کر کہا، تمہیں اور تمہاری بہن کو اس ہندو سے بہتر کوئی آدمی نہیں ملا تھا؟ ساری قوم کی تم بے عزتی کروا رہے ہو۔ لڑکا رو پڑا۔ محسن کے غصے میں ہمدردی تھی۔ لڑکے نے اسے ساری بات سنا دی، ریشمی رومال اور سونے کے رنگوں کے متعلق بھی بتایا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اکیلا ہوں اور چھوٹا ہوں، پھر بھی رگھوناتھ کو ختم کر دوں گا یا اس کا ایک بازو یا ٹانگ توڑ کر ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دوں گا۔ محسن نے اسے کہا، یہ کام میرا ہے، تمہارا نہیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رگھوناتھ جو بکواس کرتا پھر رہا ہے وہ کہیں سچ تو نہیں۔ اب یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ لڑکا اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے محسن سے کہا، بھائی جان، اگر خون خرابہ کرنا ہے تو میں بھی ساتھ چلوں گا، ورنہ مجھے چین نہیں آئے گا۔ محسن لڑکے کے باپ سے ملا اور اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہم مر نہیں گئے، یہ ہندو آپ کے پاؤں میں سر رکھے گا۔ محسن اور رگھوناتھ دوست تھے۔ محسن نے لڑکی کے بھائی کو بتایا کہ اس نے رگھوناتھ سے کہا ہے کہ مچھلی کے شکار کو چلتے ہیں اور وہ کل ندی پر جا رہے ہیں، وہ بھی آ جائے۔ اس نے لڑکے کو جگہ بتا دی۔ دوسرے دن لڑکا اس جگہ پر گیا۔ رگھوناتھ اور محسن بھی آ گئے۔ دونوں نے کپڑے اتارے اور ندی میں اترنے لگے۔ وہ 1-2 ڈبکیاں لگا کر مچھلیاں پکڑنے والی کنڈیاں پھینکنا چاہتے تھے۔ ندی میں اترنے سے پہلے ہی محسن نے چاقو نکال لیا اور رگھوناتھ سے کہا، آج کے بعد اگر تم نے اس لڑکے کے ساتھ بات کی اور اس کی بہن کے متعلق کسی سے باہر بات کی تو اسی رات قتل ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں ابھی قتل کر سکتا ہوں، لیکن دوستی کا لحاظ کرتا ہوں۔ رگھوناتھ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا۔ ارے جا، تیرا میں خون پی جاؤں گا، اس نے کہا۔ محسن کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا جو وہ شاید استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے رگھوناتھ کا بازو پکڑ کر مروڑا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ لڑکی کے بھائی نے پیچھے سے رگھوناتھ کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر پیچھے کو اٹھا دیں۔ اوپر سے ہندو محسن پر گر پڑا۔
اس وقت محسن کے چاقو کی نوک رگھوناتھ کے سینے پر لگی، وہ گرا۔ محسن نے گھٹنے اس کے سینے پر رکھ کر چاقو اس کی شہ رگ پر رکھ دیا اور کہا، تمہیں ذبح کر کے ندی میں پھینک دوں گا۔ ہندو نے ہتھیار ڈال دیے اور منتیں کرنے لگا۔ محسن نے اسے خوب پیٹا، اس کے اوپر سے اٹھ کر کہا، اس لڑکے کے پاؤں میں ناک رگڑو۔ رگھوناتھ نے لڑکے کے پاؤں میں ناک زمین پر رگڑی۔ محسن نے اسے کہا، اب کان پکڑ کر کہو کہ آئندہ اس گھر کے متعلق منہ سے کوئی بات نہیں نکالو گے۔ اس نے کان پکڑ کر یہ بھی کہہ دیا۔ اس وقت دیکھا کہ رگھوناتھ کے سینے سے خون پھوٹ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پونچھا تو وہ ٹیڑھی سی خراش تھی جو چاقو کی نوک سے آئی تھی۔ اس کے بعد رگھوناتھ نے کوئی بےہودہ بات منہ سے نہ نکالی اور اپنی چھت پر بھی نہیں چڑھا۔ پھر یہ اطلاع ملی کہ محسن رگھوناتھ کی گولی سے مارا گیا ہے۔ معاملہ بالکل صاف تھا۔ رگھوناتھ کی بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ اس نے محسن کو پھر سے دوست بنا کر انتقام لیا تھا۔ مجھے رگھوناتھ کی بہن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے جذبات ایسے بھڑکے کہ میں نے اس مسلمان لڑکی کی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے رگھوناتھ کی بہن کو تھانے بلانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ان کافروں کو پوری طرح ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ اسے بلایا تو اس کا باپ بھی ساتھ ہی آ گیا۔ ان کے ساتھ شہر کے سرکردہ ہندو بھی تھے۔ میں اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ ان کے احتجاج کو نظر انداز کر کے لڑکی کو دفتر میں بیٹھنے کو کہا اور ان ہندوؤں کو باہر کھڑا رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے لڑکی کے باپ کو الگ کر کے کہا کہ اس کیس میں تمہاری بیٹی کا بھی نام آتا ہے۔ مجھے شہادت مل گئی ہے کہ اس کے تعلقات محسن کے ساتھ تھے۔ اگر آپ مجھے پریشان کریں گے تو سارے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بیٹی کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ جوان بیٹی باپ کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ میں دفتر میں جا کر لڑکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی۔ اس نے باتیں کی تو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان میں بھی اثر ہے۔ میں نے اسے کوئی چکر نہ دیا، سیدھا کہا، کیا تمہارے اور محسن کے تعلقات کا علم تمہارے بھائی کو بھی تھا؟ وہ بجھ گئی۔ دبی سی زبان سے اس نے محسن سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ میں نے اسے کہا، جھوٹ سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارا بھائی حوالات میں بند ہے، وہ عمر قید کے لیے جیل جا رہا ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے پوچھا، یہ آنسو کس کے لیے ہیں؟ بھائی کے لیے یا محسن کے لیے؟ دونوں کے لیے، اس نے جواب دیا۔ کیا تم محسن کے لیے مذہب بھی چھوڑنے کو تیار تھیں؟ ہاں، اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا اور پوچھا، محسن کو اتفاقیہ گولی لگی ہے یا میرے بھائی نے اسے جان بوجھ کر ماری ہے؟ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ابھی اسے بتانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ تمہارے بھائی کو معلوم تھا کہ تم محسن سے ملتی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نے میرے ساتھ کبھی اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی سے پتہ چل گیا ہو اور اس نے محسن کو مار ڈالا ہو۔ اگر تمہیں یہ بتایا جائے کہ محسن کو تمہارے بھائی نے دانستہ گولی ماری ہے تو تم اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرو گی؟ میں اس بدکار کو اپنے ہاتھوں پھانسی دوں گی، اس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ جو طویل بات چیت ہوئی اس سے مجھے یہی حاصل ہوا کہ وہ محسن کو دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی، اپنے بھائی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے رشتے سے انکار کیا تھا تو بھائی نے اسے مارا پیٹا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بھائی آوارہ اور بدکار ہے، شریف لڑکیوں کے پیچھے پڑا رہتا اور انہیں بدنام کرتا ہے۔ آخر میں اس نے یہاں تک کہہ دیا، اگر میرے بھائی نے محسن کو قتل کیا ہے تو مجھے بتانا، جو بیان پڑھاؤ گے عدالت میں وہی بیان دے دوں گی۔ محسن نہیں رہا تو اس کو بھی میرے سامنے زندہ نہ رہنے دو۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ رگھوناتھ کو ابھی نہیں چھیڑا تھا۔ ASI نے اس کا 7 روز کا ریمانڈ لے لیا تھا۔ میں وقت گزارتا رہا، شام کو گھر چلا گیا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد تھانے میں آیا اور اسے تفتیش کے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ اس کا دم خم ختم ہو چکا تھا۔ تھانے اور حوالات کی دہشت عادی مجرموں کو ہی راس آتی ہے۔ جو وہاں پہلی بار جائے اسے خدا یاد نہیں آتا بلکہ خدا بھول جاتا ہے۔ وہ تھانے دار کو ہی خدا اور کانسٹیبلوں کو فرشتے سمجھنے لگتا ہے۔ رگھوناتھ تو ماں باپ کا شہزادہ بیٹا تھا۔ اسے جو کھانا دیا گیا تھا وہ اس نے نہیں کھایا تھا۔ حوالات میں اس وقت 3 چرسی اور بھنگی بند تھے۔ یہ شہزادہ ان کے ساتھ بند رہا تھا۔ تفتیش کے کمرے میں جا کر میں نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ یوں بیٹھا جیسے گر پڑا ہو۔ قمیض اتار دو، میں نے کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قمیض اتار دی۔ اس کے سینے پر ٹیڑھی خراش کا نشان ابھی موجود تھا۔ 1 ہی مہینہ پہلے محسن کے چاقو سے اسے خراش آئی تھی۔ یہ خراش کیسے آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس کا منہ کھل گیا، بات نہ نکلی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے منہ بند کر لیا۔ خاموشی اس کا جرم ثابت کر رہی تھی۔ تم نے اس خراش کا انتقام گولی سے لیا؟ میں نے کہا، پکے راجپوت ہو۔
میں نے انتقام نہیں لیا، اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، وہ اگر زندہ رہتا تو تم سے انتقام لیتا۔ میں نے کہا، اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا نا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، وہاں کوئی فاختہ نہیں تھی۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر اس قدر زور سے مروڑے کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ تم نے ایک شریف لڑکی کی طرف رومال اور رنگ پھینکے اور اسے بدنام کیا۔ میں نے کہا، محسن تمہیں قتل کر سکتا تھا، تم نے اسے دھوکے میں قتل کیا۔ میں نے یہ جتنی باتیں کہی تھی، ان کا وہ اعتراف کر بھی لیتا تو عدالت میں اسے کوئی نقصان نہ ہوتا، نہ مجھے کوئی فائدہ ملتا، لیکن تھانے میں ملزم کو صرف ایک ایسی بات کہہ دو جس کے متعلق اسے امید ہو کہ کسی کو معلوم نہیں تو وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اسے تو میں نے بہت سی باتیں کہہ دی تھیں جنہیں وہ راز سمجھتا تھا۔ کہو تو تمہارے جرم کی پوری کہانی سنا دوں؟ میں نے کہا، لیکن مجھ سے سنو گے تو سیدھا پھانسی کے تختے پر لے جاؤں گا، اگر خود سنا دو گے تو بچا لوں گا۔ کچھ اور چکنی چپڑی، کچھ دھمکی آمیز باتیں کہہ سن کر میں نے اسے اس کے جرم کی تفصیل بھی سنا دی تاکہ اسے شک نہ رہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اگر وہ اقبال جرم کر لے تو میں اسے کیا فائدہ دوں گا؟ عدالت میں لے جا کر صاف بچا لوں گا۔ میں نے وہی جھوٹ بولا جو میں ہر تفتیش میں بولا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں کہ اس عدالت میں بھیج کر اپنی جان چھڑا لوں گا اور ایسا انتظام کروں گا کہ تم بھی باہر آ جاؤ گے۔ مجھے کیا، 2 اور آدمیوں کو قتل کر دو۔ بہرحال یہ پولیس کے جال ہوتے ہیں جو ملزم کی قسم کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ قسم جیسی تھی میں نے ویسا جال پھینکا اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے ان بیانات کی تصدیق کی جو میں دیہاتیوں اور دونوں لڑکوں سے لے چکا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ اس مسلمان لڑکی کے پیچھے پڑا رہا ہے۔ اس نے رومال اور رنگ پھینکے تھے اور اس نے لڑکی کو بلا وجہ بدنام بھی کیا تھا۔ لڑکی نے اس کی طرف کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ محسن نے اسے مارا پیٹا اور اس کی شہ رگ پر چاقو رکھ دیا تھا۔ اس نے لڑکے کے پاؤں میں ناک رگڑنے اور کان پکڑنے کا بھی اعتراف کیا اور کہا کہ اس نے اسی وقت انتقام کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ دھوکے سے وار کرنا چاہتا تھا۔ اسے محسن دھوکے میں مچھلی کے شکار کے لیے لے گیا۔ رگھوناتھ نے بھی شکار کا دھوکہ دینے کا ارادہ کیا۔ اس نے لڑکوں کے بیان کے مطابق بتایا کہ ان کی مدد سے اس نے محسن کے ساتھ پھر دوستی کر لی، اس سے معافی مانگی اور ایک روز اس کے کہنے سے چاروں شکار کو گئے، تھوڑے سے پرندے مارے۔ پھر موقع واردات پر اس نے دیکھا کہ مسلمان لڑکا پانی پینے چلا گیا ہے تو اس نے ہندو لڑکے کو خشک ٹہنیاں لانے کے بہانے دور بھیج دیا۔ وہاں کوئی خشک ٹہنی نہیں تھی۔ وہ بھی چلا گیا تو رگھوناتھ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے محسن سے کہا کہ اس کے نیچے جا کر دیکھو، کبوتر یا فاختہ کا جوڑا آ کر بیٹھا ہے۔ محسن ادھر چلا گیا۔ کچھ دور گیا تو پیچھے سے رگھوناتھ نے اس پر فائر کر دیا۔ انسان کو مارنے کے لیے بڑا مضبوط دل گردہ چاہیے۔ فائر کرتے ہوئے رگھوناتھ کے ہاتھ کانپ گئے، اس لیے چھرے دائیں پہلو میں جا لگے تھے۔ اس نے نشانہ سر کا لیا تھا۔ وہ گرا تو رگھوناتھ نے شور مچا دیا اور دونوں لڑکوں کو بتایا کہ اس سے غلطی سے گولی لگ گئی ہے۔ وہ اسی مقصد کے لیے یعنی گواہی کے لیے ان دونوں لڑکوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے بیان دیا کہ محسن مرتا نہیں تھا۔ وہ محسن کو گاؤں تک لے جا سکتا تھا لیکن نہ لے گیا۔ مسلمان دوست کو اس نے پانی لانے کے لیے بھیج دیا اور ہندو سے کہا کہ سالہ مسلمان ہے، مرنے دو۔ پھر محسن بے ہوش ہو گیا۔ تب اس نے ہندو سے کہا کہ گاؤں میں جاؤ اور چارپائی لے آؤ۔ چارپائی آنے تک وہ زندہ تھا، پھر مر گیا۔ اس قتل سے تمہیں ایک فائدہ ہوا ہے۔ میں نے کہا، اب تمہاری بہن اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان نہیں ہوگی۔ اس نے حیران سا ہو کر مجھے دیکھا، لیکن میں نے اسے اور کچھ نہ بتایا۔ اقبال جرم مجسٹریٹ قلم بند کیا کرتا ہے۔ اس کے لیے قانون میں ضابطۂ فوجداری کی دفعہ نمبر 164 ہے۔ ملزم کو مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر کہتا ہے کہ وہ اس فیصلے میں آزاد ہے کہ اقبال جرم کرے یا نہ کرے۔ اگر نہ کرے تو بتا دے۔ اس صورت میں ملزم کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جاتا بلکہ جیل کی حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقدمہ عدالت میں جاتا ہے اور یہ فرض پولیس کا ہے کہ اقبال جرم کے بغیر جرم ثابت کرے۔ میں رگھوناتھ کو مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ 4 گھنٹے بعد مجسٹریٹ نے مجھے بلا کر بتایا کہ ملزم نے کہا ہے کہ آپ نے تھانے پر اس پر تشدد کیا ہے، جس سے گھبرا کر اس نے اوٹ پٹانگ بیان دے دیا تھا۔ اب وہ اقبال جرم ریکارڈ کروانے سے انکار کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مجسٹریٹ ہندو تھا۔ میرے ASI نے رگھوناتھ کے باپ کو بتا دیا تھا کہ میں کون سے مجسٹریٹ کے پاس جا رہا ہوں۔
قصبے میں کوئی مجسٹریٹ نہیں تھا، مجھے ضلع کے شہر میں جانا تھا جہاں دفعہ 30 کے مجسٹریٹ تھے۔ رگھوناتھ کا باپ وہاں جا پہنچا اور مجسٹریٹ نے اس کے لڑکے کو بچانے کا بندوبست کر دیا، مگر یہ ہندوؤں کی بھول تھی۔ میں نے اقبال جرم پر ہی بھروسہ کبھی نہیں کیا تھا۔ میری شہادت کافی تھی، گواہ مضبوط تھے۔ سیشن جج ایک اینگلو انڈین تھا۔ بڑا ہنگامہ خیز مقدمہ تھا۔ سیشن کورٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی جو ہائی کورٹ نے اپیل میں 7 سال کر دی۔